سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پچھلے درس سے ہمارا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا بیان چل رہا ہے، جس کی ایک پہلی نشست مکمل ہونے کے بعد آج اس کی دوسری نشست ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 جو سی ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ تو اب یہ جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیچھے عبد کا بھی ذکر گزر گیا، اسراء کا بھی ذکر گزر گیا، اور اس بات کا بھی ذکر گزر گیا کہ یہ واقعہ خواب کے اندر تھا یا جسم اور روح کے ساتھ کا واقعہ تھا حالت بیداری میں۔ اب آگے بات چلتی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جنسی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ پھر میں براق کے اوپر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں براق کے اوپر بیٹھا اور بیت المقدس پہنچ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آ گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آ گئے۔ میں نے دودھ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی آپ نے دودھ لے لیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف معراج کروائی گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمانوں پر ہی لے جاتے جب اللہ تعالیٰ لے کے جا رہا تھا، تو درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں روکا گیا؟ بیت المقدس میں کیوں روکا گیا؟ مسجد اقصیٰ میں آپ کیوں گئے؟ درمیان میں ڈائریکٹ آسمانوں پر لے جاتے، درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے کے جایا گیا جن سے آپ کو جن سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب جو علماء نے یا مفسرین نے دیا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے کہ میں مسجد حرام سے آسمانوں پر چلا گیا اور درمیان میں مسجد اقصیٰ کا ذکر نہ آتا، مسجد اقصیٰ کا، تو اب جو مشرکین یا کافر تھے، منکرین تھے، نہ تو ان کے لیے اطمینان کا کوئی ذریعہ ہوتا اور نہ ان کے لیے تصدیق کا کوئی ذریعہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر حضور فرماتے کہ میں مسجد حرام سے آسمانوں پر چلا گیا، تو اب آسمانوں میں کیا ہے؟ پھر آسمانوں کے جو درجات ہیں، اس کے جو طبقات ہیں، اس کے جو سلسلے ہیں، پھر وہاں سدرہ، پھر سدرہ سے اوپر کی جو حقیقت نہیں ہے، تو کافروں نے اور مشرکین نے یا منکرین میں سے نہ تو آسمانوں کو دیکھا ہوا تھا، نہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہوا تھا، نہ آگے کا کوئی مقام انہوں نے دیکھا ہوا تھا، نہ وہ آسمانوں کے درجات جانتے تھے، نہ طبقات جانتے تھے، نہ آسمانوں کی آگے منزلیں جانتے تھے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمانوں پر ہی کیوں نہیں لے جایا گیا، آپ کو درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے کر چلے گئے پہلے، تو اس کی وجہ اب آپ کو خود میں سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر
آپ کو درمیان میں مسجد اقصیٰ نہ لے کر جاتے اور ڈائریکٹ آسمانوں کے اوپر لے جاتے، اللہ تعالیٰ لے جاتا، تو کافروں کی تصدیق، منکرین کی کے اطمینان کا کوئی ذریعہ نہ بنتا جون سے. اس لیے ان کے اس اطمینان اور تصدیق کا ذریعہ بنانے کے لیے آپ کو پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا کہ پہلے آپ مسجد اقصیٰ چلیں جون سے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کافر اور مشرکین تھے یہ مسجد اقصیٰ تو اکثر آتے جاتے تھے. ان میں سے بے شمار لوگوں نے مسجد اقصیٰ اور آس پاس کا علاقہ اور بیت المقدس دیکھا ہوا تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا. مسجد اقصیٰ، اب ایک بات اور اس پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس حضور کے معراج کے اگر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، ویسے تو اس قصے کو درجنوں حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں ہم، اگر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں کہ پہلا آپ کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو ذکر ہے یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے قرآن کی آیت سے. اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا جو اس کا انکار کرے گا. اور آگے کا جو سفر ہے آسمانوں سے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، کعبہ، قوسین و ادنیٰ، جنت، دوزخ، وہ جو سارا سفر ہے اس کا ذکر احادیث میں. اس کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ شخص. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کو درمیان میں پہلے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے کہ کافر، منکرین اور مشرکین جو ہیں انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، ان میں سے اکثر لوگ وہاں پر آتے جاتے تھے، وہاں کے سارے علاقے کو وہ سمجھتے تھے جو ان سے. اب آپ نے فرمایا کہ رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے اور آپ بھی گئے واپس جو ان سے. اچھا، اب کافروں کو اور مشرکین کو یہ بھی معلوم تھا کہ محمد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مسجد اقصیٰ نہیں گئے، مگر وہ لوگ گئے ہوئے تھے، ان میں سے درجنوں لوگ وہاں گئے اور کئی دفعہ گئے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھنی شروع کر دی. انہوں نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ذرا ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں تو بتائیں نا. وہاں آپ گئے، ہوتا ہے نا کہ بھائی اچھا آپ وہاں گئے ہوئے بتاؤ، جو بندہ گیا ہوتا ہے وہ سب بتا دیتا ہے کہ وہاں میں ٹیکسی کے اوپر گیا، میں بس کے اوپر گیا، وہاں پر انٹرنس اس طرح تھی، جب انٹر ہوں تو اندر ایک ایسے یہ جگہ تھی، پھر آگے اس طرح ایک جگہ تھی، پھر آگے اس طرح ایک جگہ تھی. جو نہ گیا ہو تو وہ کوئی نشانی نہیں بتا سکتا جن سے. تو اب جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب نشانیاں بتا دیں، جو وہ پوچھتے گئے حضور ساری نشانیاں بتاتے گئے، حالانکہ ان کافروں کو پتا تھا کہ آپ پہلے کبھی وہاں نہیں گئے، اور دعویٰ فرما رہے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گئی ہوں راتوں رات جن سے. تو آپ کے دعوے کا اتنا حصہ اب جب آپ نے ان کی ساری نشانیاں بعین ہی صحیح، بالکل صحیح بتا دیں، تو اب یقین تو کرنا پڑتا تھا نا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جا کر واپس آئی ہیں. گو کہ عقلیں ان کی نہیں مانتی تھی، کیونکہ 30 دن کا سفر مسجد اقصیٰ کا بھی ہے، 30 دن کا سفر مسجد اقصیٰ کا بھی ہے. اور حضور فرما رہے تھے کہ میں راتوں رات، وہ بھی ایک لمحے کے اندر میں ہو کر آ گیا ہوں. اب کافروں کو اب یہاں ان کی عقل نہیں مانتی تھی کہ بھئی وہ اگر جائیں تو ان کو 30 دن لگتے تھے جانے میں آنے میں، تو آپ سرکار فرما رہے مگر حضور نے نشانیاں ساری بتا دیں. تو اب یہ ایک حکمت تھی جو علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو ڈائریکٹ آسمانوں پر بھی لے جایا جا سکتا تھا، مگر آپ کو درمیان میں پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا جو ان سے. اچھا، اب اگر یہ ایک محال چیز ہے جو بظاہر ناممکن چیز ہے کہ 30 دن کا سفر آپ ایک لمحے کے اندر کر آ گئے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر جو آپ کا باقی دعویٰ تھا
کہ آپ آسمانوں پر گئیں اور سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی اوپر گئیں، اگر یہ سچا ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی سچا ہی ہے، پھر وہ بھی سچا ہی ہے۔ کافر مشرکین منکرین یہ سوچنے کے اوپر مجبور تھے کہ یار یہاں کی تو ساری نشانیاں، حالانکہ آپ کبھی مسجد اقصیٰ گئے ہی نہیں، اور پھر آپ نے ایک ایک نشانی ساری بے عین ہی بالکل صحیح بتا دی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور، آپ ہو کر آئیں۔ تو پھر مانو کہ اگر یہ اتنی جگہ جو 30 دن کا سفر اگر ایک رات کے ایک لمحے میں ہو سکتا ہے، تو پھر حضور جو اگلا سفر بتا رہی ہیں آسمانوں کا، وہ بھی سارا سفر جو ان سے وہ ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور جوابات سارے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ کر ان کو ساری نشانیاں بتا رہا تھا، ساری نشانیاں بتا رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے ویسے بھی آپ کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا کہ آپ دیکھ کر بھی ایک ایک چیز بتاتے جائیں ان کو کہ یہ وہ جگہ جہاں سے میں ہو کر آیا ہوں، وہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے ہی ہے یہ سارا جو ان سے ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لایا گیا، ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں لے جایا گیا، یہاں کیوں لایا گیا آپ کو؟ تو دوسری وجہ یہ ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ عالم میثاق میں جس دن نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، تو اللہ نے یہ عہد کیا تھا کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-82، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم کو جو جب کتاب اور حکمت دے دوں تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آ جائیں وہ رسول جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری بھی کتابوں کی تصدیق کرنے والے وہ رسول ہوں جو ان سی ہے، جب وہ آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان چیزوں پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بس پھر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم میثاق میں نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرے نبی اور میرا محبوب آ جائے تو تمام نبی ان کے اوپر ایمان لائیں گے، تمام نبی ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں بلکہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر لایا گیا، جو ویسے بھی بے شمار ہزاروں نبیوں کا وہ ایک مسکن رہا اور وہ سلسلہ رہا۔ اور حضرت یہاں ایک حدیث بیان کرتا چلوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی قسم اگر تمہارے دور میں موسیٰ زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام، تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز جائز نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اس دور میں تو میری پیروی کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے کوئی چیز جائز نہ ہوتی۔
اور بعض احادیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چیز جائز نہ ہوتی، پس قیامت تک کے لیے دائمی رسول نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور آپ جس زمانے میں بھی ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، آپ جس زمانے میں بھی ہوتے آپ ہی امام اعظم ہوتے، آپ ہی واجب الاطاعت ہوتے، اور آپ ہی تمام نبیوں پر مقدم ہوتے۔ اسی وجہ سے تمام نبی معراج کی رات بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے، اور میدان حشر میں بھی آپ ہی تمام نبیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کے لائق نہیں ہے۔ تو اس تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے آسمانوں پر جانا اس لیے تھا کہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء سابقین نے آپ پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا تھا اور آپ کی مدد کرنے کا، نصرت کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ آج کی رات پورا ہو جائے، آج کی رات وہ پورا ہو جائے جو ان سے۔ اچھا، ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ انبیاء علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کے اندر آئے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں لے جایا گیا، آپ کو پہلے مسجد اقصیٰ کیوں لایا گیا، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام مسجد اقصیٰ میں سارے نبی آئے اور آپ نے ان کی امامت کروائی، آپ امام اعظم ٹھہرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک حکمت یہ تھی کہ اصل میں تمام یہ بتانا مقصود تھا کہ تمام نبی جب حضور مسجد اقصیٰ تشریف لائے تو تمام نبی اس وقت کہاں تھے؟ اپنی اپنی قبروں کے اندر۔ نبیوں کو تو دفن کر دیا گیا تھا، وہ تو مدفون تھے اپنی اپنی قبروں کے اندر، کم و بیش 1,24,000 نبی، لیکن سب نبی اس رات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے، سب نبی مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ تمام نبیوں نے، ہر نبی نے خطبہ پڑھا، اور اللہ نے ان کو جو نعمتیں دیں، جس نبی کو جو بھی نعمت معجزہ دیا گیا اس نے اس کا بیان کیا، اظہار کیا۔ سب سے آخر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی گئی تھیں اس کا ذکر فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں جا بھی سکتے ہیں، اپنی قبروں میں بھی موجود ہیں وہ، مگر وہ مسجد اقصیٰ کے اندر، یعنی جہاں انبیاء کرام جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں، وہ کئی جگہوں پر تشریف لے جاتے ہیں نبی جان سے، اور اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔ بتانا یہاں یہ بھی مقصود تھا، سمجھانا یہاں پر یہ بھی مقصود تھا، حکمت یہاں پر یہ بھی تھی تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنی قبر میں بھی ہوتے ہیں اور جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی جگہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو علماء نے حاضر و ناظر سے تعبیر کی ہے کہ اسی چیز کو حاضر و ناظر کہا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر وقت اور ہر وقت ہر جگہ کے اوپر موجود ہوں، ہر وقت ہر جگہ کے اوپر موجود ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ مطلب ہے کہ وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی جگہوں پر بھی جا سکتے ہیں،
مگر مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء ہر وقت میں ہر جگہ پر موجود ہوں، کیونکہ ہر وقت میں ہر جگہ پر موجود ہونا اور ہر چیز کا علم ہونا یہ صرف اور صرف اور صرف یہ اللہ کی شان ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ لیکن نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ تصرف عطا فرمائے کہ وہ اپنی قبروں میں بھی ہوتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا سکتی ہیں، جہاں جانا چاہیں وہ جاتے بھی ہیں۔ تو آگے یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بعض نشانیاں دکھانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس اپنے بندے کو جو مکرم بندہ ہے اس کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، اپنی بعض نشانیاں دکھائیں جو ان سے۔ تو اب یہ جو اس میں فرمایا گیا ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں، تو مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں رکھی گئی ہیں ان میں بعض ایک تو یہ کہ مسجد اقصی تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبلہ ہے، اور اس میں بکثرت دریا ہیں اور درخت ہیں، یعنی دریاؤں کی بہتات ہے اور درخت ہیں، اور یہ ان تین مسجدوں میں سے یہ جن کی طرف قصدن رخت سفر باندھا جاتا ہے، یہ ان تین مسجدوں میں سے ہے، اور یہ ان چار مقامات میں سے ہے جن چار مقامات کے اوپر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، وہ ساری زمین میں جائے گا مگر مسجد مکہ، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ اور تیسری اس کی ایک برکت یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے، سنن ابن ماجہ شریف جنسی ہے۔ تو امام احمد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی بیت المقدس حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہاں مسجد اقصی وہاں زیتون کا تیل بھیج دیا کرو، زیتون کا تیل بھیج دیا کرو جس سے وہاں چراغ جلایا جائے، کیونکہ اس مسجد میں چراغ جلانے کا اجر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے، نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ مسجد اقصی وہ دوسری مسجد ہے روئے زمین کے اندر، اور حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر تمہیں جہاں بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تجدید کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔